أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 17 سے 22۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دی کہ اے انسان تو اپنی تخلیق اور پیدائش پر غور کر، اور پھر جب تو اپنی تخلیق پر غور کرے گا کہ مجھے اللہ پاک نے کیسے پہلے مٹی سے اور پھر ایک چھوٹے سے نطفے سے پیدا فرمایا، تو یقیناً تو اس بات پر بھی یقین کر لے گا، تیرے لیے اس بات پر بھی یقین کرنا نہایت آسان ہو جائے گا کہ واقعی مرنے کے بعد بھی وہ رب مجھے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر۔ جو رب پہلی دفعہ ایک انسان کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا، اور پھر وہ انسان کو پیدا بھی کس ذریعے سے کر رہا، یہ یقیناً اس کی بہت بڑی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کے کمالات کی نشانی ہے۔ اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے اور اپنی عظیم نشانیوں کے کچھ مزید کمالات دکھائے، اور
ان کو ہم نے اس ذہن سے پڑھنا ہے کہ ان اللہ کی عظیم قدرتوں پہ غور کر کے ہم مرنے کے بعد زندہ ہونے پر اپنا یقین مزید پختہ کر سکیں، کہ جو رب یہ سب کر سکتا ہے اور کر رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ رب کیا انسان تجھے قبر سے زندہ کر کے میدان محشر میں کھڑا کرنے پر قادر نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ اس پہ قادر ہوگا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی کون کون سی آیات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں آیات زیر تفسیر میں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے 7 مضبوط آسمانوں کا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اکثر و بیشتر انسان کی اپنی تخلیق اس کو یاد دلا کر پھر اس سے بڑی بڑی اور مضبوط مخلوقات کا ذکر فرماتا۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے یہی انداز اختیار کیا، سب سے پہلے 7 مضبوط آسمانوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ پاک ان کا ذکر کرنے کے بعد اکثر مقامات پہ انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ اے انسان یہ بتا کہ یہ زمین و آسمان، ان کو پیدا کرنا، ان پہاڑوں کو پیدا کرنا، اتنی بڑی زمین کو پیدا کرنا، یہ زیادہ مشکل کام تھا یا تمہیں ایک ننھی منی کمزور سی چھوٹی سی مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل؟ ایک مقام پہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا نا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا پیدا کرنے کے لحاظ سے تم زیادہ مشکل ہو، تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے، یا اتنے مضبوط اور بڑے بڑے 7 آسمانوں کو پیدا کرنا مشکل؟ سورج پہ غور کر لیں، چاند پہ غور کر لیں، ستاروں پہ غور کر لیں، زمین پہ غور کر لیں، ان میں سے ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، خَلَقْنَا، ہم نے بنائے، ہم نے پیدا کیے، فوق، اوپر، کم، تمہارے اوپر پیدا کیے، 7 طرائق، طریقت ان کی جمع، اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پر چڑھنا، طے بتہ، ایک پھر اس کے اوپر دوسری چیز، پھر دوسری کے اوپر تیسری چیز، تو اس کا ترجمہ طے بتہ بھی کیا جاتا ہے۔ 7 طرائق، 7 طرائق، طے بتہ تمہارے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 پیدا کیے، یعنی 7 آسمان۔ اور دوسرا طرائقہ جو ہے یہ طریقہ راستہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تو راستہ کے معنی میں ہو تو پھر بھی ہم ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، 7 راستے، یعنی 7 آسمان کو 7 راستے ہیں، اور ان کو راستے اس لیے کہا گیا کہ فرشتوں کا آنا جانا، زمین پہ اترنا، آسمان پہ چڑھنا، نیک اعمال کا نیچے آنا، اوپر جانا، یہ سارا سلسلہ جو آمد و رفت کا ہے، اس کے لیے یہ آسمان ہی بطور رستے اور پاتھ کے استعمال ہوتے۔ تو دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، 7 طرائق کے 2 ترجمے۔ وَمَا كُنَّا، اور کبھی نہیں تھے ہم، کانا بات کو پیچھے سے لے کے آتا ہے، ماضی سے، پاسٹ کنٹینیوس، وَمَا كُنَّا، اور ہم کبھی نہیں تھے، یعنی صرف یہ نہیں کہ اب، جب سے کائنات بنی ہے نا اس وقت سے کبھی بھی ہم نہیں تھے، عن الخلق، مخلوق سے، عن الخلق، خلق خدا، عن الخلق، مخلوق سے،
غافلین، غافل، اور ہم کبھی بھی مخلوق سے غافل نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ اتنا بڑا سورج، چاند، ستارے اور اسی طرح پھر اوپر 7 آسمان جو پیدا کیے ہیں، اور اسی طرح زمین کے اوپر بھی جتنا کچھ پیدا کیا ہے، جن کا آگے کچھ چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، تو ایسا کبھی نہیں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا اور پھر ہم پیدا کر کے ان کو بھول گئے، غافل ہو گئے، چھوڑ دیا۔ ایسا کبھی نہیں۔ اور نہ ہی ایسا ہے، اس میں اس بات کی بھی تردید آ گئی جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کی ذمہ داریاں اپنے مقرب بندوں کو سونپ دی۔ بارش برسانے کی ذمہ داری کسی کے لگا دی، اولاد دینے کا اختیار کسی کو دے دیا، اور خود وہ فارغ ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے اور اس کی بھی تردید ہو رہی ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اللہ پاک ان تمام مخلوقات کو مسلسل سپروائز فرما رہے ہیں اور ان کا نظام چلا رہے ہیں، ورنہ تو ایک لمحہ نہ لگتا اگر اللہ کے علم اور قدرت کے بغیر یہ چل رہے ہوتے، تو ایک لمحہ نہ لگتا ان کے تہس نہس ہونے میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، دوسری اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمائی، پانی کا آسمان سے ایک اندازے کے مطابق نازل کرنا، بارش کا پانی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بارش ہر سال ایک ہی مقدار اور ایک ہی کوانٹٹی میں نازل ہوتی ہے۔ ہاں، اس کی کمی بیشی ہو جاتی ہے کہ کسی علاقے میں زیادہ ہو گئی تو اتنی دوسرے علاقے میں کم ہو جاتی ہے، لیکن کل بارش کی جو کوانٹٹی ہے یہ حدیث کے مطابق ہر سال ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس بارش کے حوالے سے فرمایا، 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے، ماءً کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کچھ پانی، ورنہ سارا پانی اللہ اتار دیں تو پھر تو ہر چیز تہس نہس ہو جائے۔ اور ہم نے آسمان سے کچھ پانی اتارا، سم واٹر، بِقَدَرٍ، ساتھ قدرن، ایک اندازے، قدرن کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایک اندازہ، بقدرن تقدیر اسی سے ہے، وہ بھی اندازہ ہے لیکن اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ بقدرن، ایک اندازے کے ساتھ۔ پہلی بات بارش کے پانی کے متعلق یہ بیان فرمائی کہ وہ ہمارے ایک اندازے کے مطابق ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ بے تکا ہم اتار دیتے ہیں جتنا مرضی، بلکہ وہ ہمارا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری مخلوق کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جس طرح کوئی ایک انسان شادی کے اوپر کھانا پکائے تو 150 200 400 افراد ہوں تو اس کی جان کو لالے پڑے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کھانا پورا آ جائے، اور یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں 2-3 دیگیں بڑھ نہ جائیں، وہ بھی ضائع جائے گا۔ تو اللہ پاک جو اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے، منتظم ہے، اس کا نظام چلا رہا ہے، وہ آسمان سے جو پانی نازل فرماتا ہے، بلکہ باقی چیزیں بھی جتنی ہیں، پھل ہیں اور باقی ساری چیزیں جو ہیں، ان کے متعلق بھی اللہ پاک نے سورہ ہجر کے اندر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان سب کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم نے ان چیزوں کے خزانے ایک معلوم اندازے کے مطابق ہی اتارے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو پھل ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، کتنی بڑی مخلوق اللہ تعالی جانتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی سال کوئی پھل یا سبزی جو ہے نا وہ جناب
ٹرکوں کے ٹرک جو ہیں وہ کسی جگہ پھینک دیے جائیں کہ جناب مخلوق کی ضرورت سے بڑھ گئے ہیں، انسانوں کو ضرورت ہی نہیں رہی اس کی، کوئی استعمال ہی نہیں کر رہا، کہتے ہیں سب کہتے ہیں ہمارے پاس ہے، اور ان کو ضائع کر دیا جائے، کہیں ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انسانوں کی ضرورت ہی پوری نہ ہو سکے، تو یہ اللہ پاک ہی کے پاس اندازے ہیں۔ اور یہاں بطور خاص پانی کو اندازے کے ساتھ اتارنے کا ذکر فرمایا۔ دوسری بات اس بارش کے پانی کے متعلق یہ بیان فرمائی، فا پھر اسکنا، سکونت رہائش، فاسکنا پھر ہم نے ٹھہرایا وہ اسے فی الارض زمین میں، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی، کہیں کنووں کی شکل میں، کہیں چشموں کی شکل میں پہاڑوں کے اندر اس کو ٹھہرا دیا، کہیں زمین کے پیٹ کے اندر اسے محفوظ کر دیا۔ پانی بارش کا زمین ابزارب کر لیتی ہے اور وہی ہمارے پینے کے کام آتا ہے، اور کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اس کی چھپڑیاں لگا دیتا ہے، ان علاقوں کے اندر جو جانور ہیں ان کے پینے کے کام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اسے زمین کے اندر ٹھہرا دیتے ہیں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا۔ وَإِنَّا اور یقیناً ہم عَلَىٰ ذَهَابٍ، تیسری بات پانی کے حوالے سے، بارش کے پانی کے حوالے سے، وَإِنَّا اور یقیناً ہم عَلَىٰ ذَهَابٍ لے جانے پر، ذہب یذہب جانا، اور اسی سے ذہابن مصدر ہے لے جانا، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ اور یقیناً ہم لے جانے پر بھی اس کو لمزہ برلا ضرور قادرون قادر ہے، اور ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی پوری طرح قادر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پانی کو اگر ہم چاہیں تو ختم نہیں کر سکتے، اگر ہم چاہیں تو زمین کے اندر سے پانی کو لے جائیں، جس کو ہم نے زمین میں تمہارے استعمال کے لیے مختلف شکلوں میں محفوظ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، بھلا غور تو کرو کہ اگر ہم اس پانی کو زمین میں بہت گہرائی میں لے جائیں تو کیا کوئی ہے جو یہ میٹھا پانی تمہیں دوبارہ واپس لا کر دے سکے؟ تو ہم اسے لے جانے پر ضرور قادر ہیں۔ یہ بارش کے پانی کے متعلق اللہ رب العزت نے تین باتیں بیان فرمائی ہیں۔ فَأَنشَأْنَا پھر ہم نے پیدا کیے یا اگائے، لَكُمْ تمہارے لیے۔ یہاں آپ غور کیجئے گا کہ یہ لفظ بار بار آئے گا، لَكُمْ فار یو، جسٹ فار یو، یہ صرف آپ کے لیے سارا کچھ کیا ہے۔ اے انسان، یہ ہم نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ تیرے ہی لیے کیا ہے، اور تجھے پیدا کیا ہے، یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے تیرے لیے، اور تجھے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ فَأَنشَأْنَا پھر ہم نے اگائے، پیدا کیے، لَكُمْ تمہارے لیے بھی ہی، اس کے ساتھ یعنی وہ جو آسمان سے بارش کا پانی اتارا تھا، جناتن کئی باغات، جناتن کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں، جناتن کئی باغات، گارڈنز، من نخیل کھجوروں سے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں سے، اعناب اینب ان کی جمع ہے، اینب اعناب، دو پھلوں کا بطور خاص ذکر کر دیا، ان کی خصوصیت اور ان کی افادیت کی بنیاد پہ ان دو کا بطور خاص ذکر کر دیا، کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ پیدا کیے۔ مقصد تو انسان کو تھوڑا سا توجہ دلانا ہی ہے، ورنہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر سارے پھلوں کی فہرست نازل فرما دیتے، پھل تو بے شمار، لیکن اللہ پاک نے کہیں کہیں کچھ کا ذکر فرمایا ہے کہ باقیوں پہ بھی غور کر لو۔ اسی طرح لکم تمہارے لیے، تمہارے ہی لیے، فیہا ان میں، فواکہ پھل ہیں، فاکہہ پھل کو کہتے ہیں، فواکہ اس کی جمع، فواکہ کثیرۃ بہت سے پھل ہیں، اور
فواکہ کا معنی لذیذ پھل بھی ہوتا ہے، لذیذ پھل، مزیدار۔ لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، تمہارے لیے ان میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، ومنہا یعنی ان باغات میں، ومنہا اور انہی سے، تأکلون تم کھاتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو پھل ہے نا، اور دوسرا انہی باغوں سے تم کھاتے ہو کا مطلب ہے کہ انہی باغات سے تم اپنے پھل پروڈکشن سارا کچھ خود تو نہیں کھا جاتے، بیچتے ہو، پھر اسی سے تم اپنا زندگی کے باقی معاملات بھی چلاتے ہو، روٹی شوٹی کھانے پینے کی دیگر اشیاء۔ یہ بھی معنی ہے کہ تم ان باغات کے پھلوں کو کھاتے ہو، اور یہ بھی معنی ہے کہ ان پھلوں سے جو تمہیں آمدنی آتی ہے اس سے پھر تم اپنی دیگر زندگی کی چیزیں اور ضروریات استعمال کرتے ہو اور کھاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ درختوں کا بطور خاص تذکرہ فرمایا اور ان کے پھلوں کا بھی، وَشَجَرَةً اور وہ درخت بھی بطور خاص، وَشَجَرَةً اور وہ درخت بھی جو تخرج نکلتا ہے، من سے، توری، تور کا معنی پہاڑ بھی ہوتا ہے، توری سیناء تور سینا سے، تور سینا کو تور سینا بھی کہتے ہیں، من تور سیناء تور سینا سے۔ اللہ اکبر۔ اور مراد ہے زیتون کا پھل۔ زیتون کا پھل جو ہے اسے تور سینا کے ساتھ خاص اس لیے کیا ہے کہ اس پھل کا اصل وطن وہ علاقہ، اصل اس کی پروڈکشن زیادہ ان علاقوں میں ہوتی ہے، تور سینا کے علاقوں میں، اس لیے اس کا بطور خاص ذکر فرما دیا۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ اور وہ درخت بھی جو طور سینا سے نکلتا ہے، تنبتو اگتا ہے، تنبتو، تنبتو ہو تو اس کا معنی اگاتا ہے، اور یہ تنبتو اگتا ہے، بالدہنی تیل کے ساتھ، بالدہنی تیل کے ساتھ، زیتون کا آئل ہوتا ہے، تیل جو کھانے کے بھی استعمال میں آتا ہے اور بھی کئی کاموں کے استعمال میں آتا ہے، مالش وغیرہ بھی لوگ اکثر کرتے ہیں۔ وَصِبْغٍ اور وَصِبْغٍ اور ایک طرح کا سالن، وَصِبْغٍ نکرہ ہے نا، تنوین ہے اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، ایک طرح کا سالن، وَصِبْغٍ اور ایک طرح کا سالن، لِلْآکِلِین کھانے والوں کے لیے۔ زیتون کا اچار بھی ڈالتے ہیں، زیتون کا پھل کھانے روٹی کے ساتھ بھی لگا کر کھا لیتے ہیں، تو سالن کے طور پر بھی استعمال ہوا۔ اللہ اکبر۔ تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے ایک طرح کا سالن بھی ہے۔ دہن کا معنی تیل، آئل، اور سبغ کا معنی سالن۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ اور تمہارے لیے، پھر دیکھیے لَكُمْ 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 وَإِنَّ لَكُمْ اور بلا شبہ تمہارے ہی لیے، فی الانعامی چوپاؤں میں، اور بے شک تمہارے لیے فی الانعامی چوپاؤں میں، لام زبر لا، یقیناً، عبرتاً تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، عبرتاً بڑی عبرت، بڑی عبرت، اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپاؤں میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹوں پہ غور کرو، اور اسی طرح گائے پہ، بھینس پہ، بھیڑ بکریوں پہ، اور اس کے علاوہ بے شمار جانوروں پہ غور کرو، ہر ایک میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے، اور ویسے بھی بڑی اس میں عبرت اور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھنا چاہو۔ اونٹ دیکھیے، ریگستانی علاقوں کے مطابق اللہ پاک نے
اس کی ساخت ایسی رکھ دی ہے، کتنے کتنے دن وہ بغیر پانی کے، کیونکہ وہاں پانی ملتا نہیں، اللہ نے اس کی تخلیق ویسی کر، چلتا رہتا ہے۔ جانوروں میں تمہارے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے، نسقیکم، اور تھوڑا سا آگے اشارہ بھی کر دیا کہ وہ کیسے، نسقیکم، اور یا ان میں فوائد کیا ہیں وہ بھی بیان کر دیے۔ نسقی ہم پلاتے ہیں، یسقی وہ پلاتا ہے، تسقی تو پلاتا ہے، اسقی میں پلاتا ہوں، نسقی ہم پلاتے ہیں، نسقی ساقی اسی سے ہے، پلانے والا، نسقی ہم پلاتے ہیں کم تمہیں، مما من پلس ما، مما اس میں سے جو، فی بطونہا ان کے پیٹوں میں ہے، میٹھا میٹھا لذیذ سفید رنگ کا دودھ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم ان چوپاؤں کے پیٹ سے گوبر، پانی، کئی خون، کئی کچھ ہوتا ہے نا اندر، خون بھی ہوتا ہے، پانی بھی وہ پیتے ہیں، اور گوبر بھی ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ کھینچ کے دودھ ہمارے لیے پروڈیوس کرتا ہے۔ جو وہ کھانا کھاتے ہیں، پٹھے، چارہ وغیرہ، اسی سے گوبر الگ ہوتا ہے، اسی سے ہی دودھ پیدا ہوتا ہے، اس دودھ کے اندر کوئی گوبر کی سمیل بھی نہیں، ایسا فلٹر اس رب نے لگایا ہوا۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس سے جو فی بطونہا ان کے پیٹوں میں ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس دودھ کو ایک بیلنسڈ ڈائٹ بنایا، ایک بڑی کامل مکمل غذا ہے۔ دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے وہ دودھ ہی ہمیں پیش کیا جاتا ہے، چاہے وہ ماں کا دودھ ہو، چاہے وہ گائے کا دودھ ہو۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا ان میں یعنی ان جانوروں میں، منافع کثیرۃ بہت سے فوائد ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں۔ غور کرو گے بے شمار فائدے تمہیں نظر آتے جائیں گے کہ ان جانوروں کو تم کن کن کاموں کے لیے استعمال کرتے ہو۔ وَمِنْهَا، اور ان میں سے، اور انہی میں سے بعض کو، تأکلون تم کھاتے ہو، من کی وجہ سے ترجمہ بعض، کیونکہ یہ بعض کا معنی دیتا ہے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ سارے جانور تو حلال نہیں ہیں کھانے، لیکن انہی میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو۔ گوشت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، سواری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مال برداری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور دودھ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ وَعَلَيْهَا، وَعَلَيْهَا، اور انہی پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ تم سوار کیے جاتے ہو، اور انہی پر یعنی جانوروں پر جنہیں تم کھاتے ہو، انہی پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے۔ وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر بھی۔ کشتیاں بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ پانی کے اندر سفر کرنا، پانی کو کراس کرنا انسان کے لیے کتنا مشکل ہوتا، اگر اللہ پاک کشتی کو اپنے ایک خاص قانون کی وجہ سے پانی کے اوپر تیرنے پر مجبور نہ بناتے تو کشتیوں پر بھی اور ان جانوروں پر بھی، تحملون تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ اشارہ ہے کہ تم خود نہیں بیٹھتے ان جانوروں پر، یہ ہم ہیں جو ان جانور پر تمہیں بٹھا رہے ہیں، ورنہ تمہاری کیا مجال تھی کہ اتنے بڑے اونٹ کے اوپر بیٹھ جاتے، اتنے طاقتور گھوڑے کے اوپر تم بیٹھ جاتے، تمہاری کہاں مجال تھی، یہ ہم ہیں جنہوں نے بٹھایا۔ کیا مطلب کہ اللہ پاک نے ان جانوروں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، قابو میں کر دیا، ورنہ ان سے کئی چھوٹے جانور ہیں، ان پر بیٹھ کر دکھاؤ، ہرن پر بیٹھ کر دکھاؤ، ذرا سواری کر کے دکھاؤ، کر سکتے ہو کیا؟
اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ پاک نے تمہیں ان پر بٹھایا ہے، سواری کے قابل بنایا ہے، ورنہ بیڑیے، لومڑی، ہرن، ان سے چھوٹے جانور مجال ہے وہ تمہیں بیٹھنے دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہی نے تمہیں ان پر بٹھایا۔ اللہ تعالی ہمیں ان قدرتوں پر، ان نشانیوں پر اور ان عظیم اللہ تعالی کے شاہکاروں پر، اللہ تعالی ہمیں اپنی ان عظیم نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نشانیوں پہ غور کر کے ہم اپنے رب پر اپنا ایمان مزید پختہ کریں، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ہمارا یقین اور پختہ ہو جائے۔ جب مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین پختہ ہوگا تو یقیناً ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، ہمارے اعمال کے اندر بہتری آ جائے گی۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔